فرعون مصر کا وہ ظالم اور مغرور بادشاہ تھا جس کا نام تاریخ میں ہمیشہ ظلم، سرکشی اور تکبر کی علامت کے طور پر لیا جاتا ہے۔ اسے اپنی طاقت، دولت اور وسیع لشکروں پر بے حد غرور تھا۔ اسی غرور نے اسے اس حد تک اندھا کر دیا کہ اس نے خود کو خدا کہنا شروع کر دیا اور لوگوں کو اپنی عبادت پر مجبور کیا۔ فرعون بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھتا تھا، ان پر سخت ظلم کرتا، ان سے مشقت طلب کام لیتا اور ان کے بیٹوں کو قتل کروا دیتا تھا تاکہ ان کی نسل کمزور ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ فرعون کو ایک خواب کے ذریعے یہ خبر ملی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ اس خوف کی وجہ سے اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام نومولود لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اپنی قدرت سے انہیں محفوظ رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ وہ بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیں۔ اللہ کے حکم سے وہ صندوق فرعون کے محل تک پہنچ گیا اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون ہی کے گھر میں پرورش پانے لگے۔ یہ اللہ کی حکمت کا عظیم مظہر تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ وہ فرعون کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیں اور بنی اسرائیل کو آزادی دلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے اور نہایت نرمی اور حکمت کے ساتھ حق کی دعوت پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کئی معجزات عطا کیے جن میں عصا کا اژدہا بن جانا اور ہاتھ کا روشن ہو جانا شامل ہیں۔ فرعون نے ان معجزات کو جادو قرار دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اس نے جادوگروں کو بلا کر مقابلہ کروایا، مگر جب جادوگر حضرت موسیٰ کے معجزے کو دیکھ کر سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے تو فرعون نے انہیں سخت سزائیں دیں۔ اس کے باوجود وہ اپنے تکبر پر قائم رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو تنبیہ کے طور پر مختلف عذاب بھیجے، جیسے ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور پانی کا خون بن جانا، مگر ہر بار عذاب ٹلنے پر وہ اپنے وعدے سے پھر جاتا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت مصر سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر روانہ ہوئے۔ جب فرعون کو اس بات کا علم ہوا تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کرنے نکل پڑا۔ بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچ گئے جہاں آگے پانی اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ قوم خوف زدہ ہو گئی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر کامل بھروسہ رکھا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پر مارا تو سمندر 12 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور درمیان میں خشک راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل بحفاظت ان راستوں سے گزر گئے۔ جب فرعون اپنے لشکر سمیت انہی راستوں سے سمندر میں داخل ہوا تو اللہ کے حکم سے سمندر دوبارہ جڑ گیا۔ یوں فرعون اپنے پورے لشکر سمیت سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ ڈوبتے وقت اس نے ایمان لانے کا دعویٰ کیا، مگر وہ ایمان قبول نہ کیا گیا کیونکہ وہ خوف اور موت کو دیکھ کر لایا گیا تھا۔ سبق اور نتیجہ۔ فرعون کی ہلاکت انسانیت کے لیے ایک عظیم سبق ہے کہ ظلم، تکبر اور سرکشی کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت ضرور دیتا ہے، مگر جب اس کی پکڑ آتی ہے تو کوئی طاقت، لشکر یا دولت اسے بچا نہیں سکتی۔ یہ واقعہ ہمیں عاجزی، صبر، حق پر ثابت قدمی اور اللہ پر کامل یقین کا درس دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔